حضرت مولانا سید اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سید اشرف مدنی صاحب جو ہمارے قائد ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں پورے ملک کے، اور ہم انہی کے مشورے سے ہر کام کرتے ہیں اور یہ بھی انہی کے مشورے سے کر رہے ہیں۔ ان کے صحیح جانشین اگر مستقبل کے اگر کوئی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف حضرت مولانا سید اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم کو دیا، اور ان کے چھوٹے بھائی حبیب اللہ مدنی، یہ دو ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا، جس سے آگے امیدیں وابستہ ہیں۔ ان کی سیٹ کو، ان کی جانشینی کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، توفیق دے، اور اس پر عمل کر رہے ہیں پورا کا پورا۔ ابھی یہاں پر آپ بڑی مشکل سے آ پائیں، ابھی کل ان کو بنگلہ دیش کا سفر ہے نکلنا، تو بڑی مشکل سے آنا ہو پایا۔ میں نے گزارش کی، اس کو قبول کیا، لیکن مشکل ہو گیا تھا نا، لیکن ہمارے بار بار کہنے کے وجہ سے پھر یہاں آئے، اور فوراً اسی وقت ان کو نکلنا بھی یہاں سے، ان کو بنگلہ دیش کا سفر ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے اور حضرت مولانا کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا، بس میں اپنی بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ آپ کو تعاون الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ اور حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عنها عن أصحابي من شهد عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم سوءا وقد رضي الله عنه، وقال: وقد رضي الله عنهم وكلموني صدقوني وقاتلني الناس نصروني، ولكنهم خاصة الأنصار فإنهم الشعار دون الدفاع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی ایمانی کانفرنس میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کی اس محفل میں آپ حضرات نے دنیا میں ابھرنے والے ان نئے فتنوں کے سلسلے میں حضرات علماء کرام کی زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں
عظیم الشان باتیں سنی، جن باتوں نے ان ارتدادی فتنوں کا کھل کر کے پوسٹ مارٹم کر دیا۔ آپریشن ہو گیا، اب ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت اور اس کی صحت کن چیزوں پر مبنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے وہ طریقے کہ جن کی بنیاد پر موٹی موٹی دیواریں اس طریقے سے قائم ہو جائیں کہ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں، ہماری زندگیوں میں ان ارتدادی فتنوں کے زہر اور ان کے اثرات ہماری زندگیوں میں، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں آنے نہ پائے۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کو انہی خطوط پر لانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے جب اس دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے خلیفہ انبیاء کرام کی شکل میں اس دنیا میں بھیجنے کے فیصلے فرمائے۔ اس قصب نبوت اور اس نبوی سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی جن کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، ان کی جنت میں رہ کر تربیت کیا، ان کو جنت میں رہ کر کے علوم النبوت سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ اتنے بڑے نبی ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، بس۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی ہیں لیکن رسول اللہ ہے، بس۔ اور آگے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اتنے بڑے لقب کے ساتھ وہ صرف رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ کلیم اللہ ہے لیکن کلیم اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ ہے، اور بس۔ اور آگے چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے، جن کو روح اللہ کہا گیا ہے، جو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، روح اللہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ ہے، اور بس۔ لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، امام الانبیاء ہے،
خاتم النبیین ہونے کا یہ مقام، یہ عظمت اور یہ کبریائی، جہاں دنیا کے تمام مقاصد اللہ نے پورے کر دیے، قصر نبوت کو بھی کامل اور مکمل کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے، مثال بھی بڑی عجیب دیا ہے۔ فرمایا میری اور میرے دوسرے انبیاء کرام کے درمیان مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا اور دنیا اس محل کو دیکھنے آ رہی ہے، اس کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے، اس کے حسن و جمال لوگوں کے دل و دماغ پر گھر کر چکے ہیں۔ کتنا اچھا مکان بنایا ہے، کتنا اچھا محل بنایا، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ خالی جگہ چھوڑ دیا، ایک اینٹ کی۔ دنیا یہ کہتی ہے اگر اس جگہ اینٹ رکھ دیتے تو یہ محل اور خوبصورت اور مکمل ہو جاتا، ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس ایک اینٹ کی جو جگہ چھوڑی ہے وہ میں ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر قصر نبوت کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹوں کا سردار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، قرآن کی 100 آیتیں، رسول اللہ کی 200 حدیثیں اس بات پر اعلان کر رہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، رسول اللہ آخری نبی ہے۔ اب کوئی آ کر کے ذلی فروزی یا کوئی اور نام دے کر کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹوں کا سردار ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے اور اسی ایمان پر مرنا نجات کی دلیل ہے۔ اگر اس ایمان میں اور اس بات میں کوئی کمی یا کوئی شک اور شبہ ہو گیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بالکل کھلا ہوا مسئلہ ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش۔ آپ کہیں میں دلیل دوں، آپ کہیں علماء دیوبند سب کے سب دلیل دیں، علماء حق، میں کہتا ہوں جس طریقے سے بلا دلیل اللہ ایک ہے، اسی طریقے سے بلا دلیل اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو ہم نے لیا کہاں سے؟ اس عقیدے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یاد رکھو، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی کی محبت اپنے دل میں، اپنے کلیجے میں بٹھا کر کے یہ بتلانا پڑے گا کہ اے دنیا والوں، رسول اللہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی عظمت، اپنی بڑائی، اپنی شان، ہر اعتبار سے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے خون کلیجہ اور خون جگر ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں رسول اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ ہم کسی بھی حال میں رسول اللہ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ چیز اپنے
اپنے دل و دماغ میں بٹھانا پڑے گا، اور یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے۔ آپ یاد رکھیے، میں پورے شرح صدر کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہی ایک ایسی چیز ہے جس نے رسول اللہ کی محبت کو حضرات صحابہ کرام نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا، اور دنیا کے جس کونے کے اندر گئے رسول اللہ کا دشمن زمین میں دفن ہو گیا۔ یہی وہ ایک نور نبوت اور رسول اللہ کی عظمت پر اللہ کے نبی سے محبت کی ایسی دلیل اور ایسا طاقتور ہتھیار ہے کہ اللہ کے نبی کے دشمن جہاں جہاں ان کی توتی بولتی تھی، جو دنیا میں سپر پاور طاقت سمجھے جاتے تھے، قیصر و کسریٰ، ان کی ساری تحریکیں، ساری طاقتیں رسول اللہ کے مجھ سے محبت کرنے والوں کے قدموں میں آ کر کے خاک میں مل گئے، ان کے نام و نشان مل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت میں وہ طاقت ہے، وہ انقلاب ہے جس انقلاب کو رسول اللہ کے متوالوں نے مکہ کی گلیوں سے لیا تو مدینہ کی گلیوں میں پہنچا دیا، مدینہ کی گلیوں سے نکلے جزیرۃ العرب میں پہنچا دیا، اور جزیرۃ العرب سے نکلے ساری دنیا میں رسول اللہ کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ طاقت ہے، یہ انقلاب ہے رسول اللہ کی محبت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جو سب سے زیادہ کمی ہے یہ فتنہ شکیلیت یا گوہر شاہی یا فتنہ قادیانیت یا دنیا میں جو بھی فتنے ابھر رہے ہیں، میرا بچہ، میرا جوان ان فتنوں کی زد میں آتا ہے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ ان کے ماں اور باپ نے رسول اللہ کی محبت کا درس نہیں دیا ہے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت کا سبق پڑھا دیں، اس کو اس کا پاس دے دیں، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بھر دے کہ اے میرے اولاد، اے میرے بچے، سب کچھ لٹ سکتا ہے اور ہم اور آپ گوارا کر سکتے ہیں، میری جان چلی جائے، میرا مال چلا جائے، میرے اعزاء اور رشتہ دار مجھ سے دور ہو جائے، میری اولاد مجھ سے قطع تعلق کر لے، لیکن رسول اللہ کی محبت کا دامن مجھ سے چھوٹ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا بردم کا سبق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ آج ہوش کے ناخن لے لیجیے، یہ علماء آئیں گے اور گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریریں کرتے چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن جو کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت میں اتنا غرق کر دیں کہ وہ دنیا کے جس ماحول کے اندر چلے جائے، اس دنیا کے ماحول کو اپنے سے متاثر کر دے، اس ماحول سے خود متاثر نہ ہو۔ جب کام بنے گا، یہ ارتداد کی لہریں جبھی ختم ہوگی، اور اگر آپ اس میں سستی کریں گے تو یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، قیامت کے دن ہر ماں اور ہر باپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ کی محبت میرے قرآن کی جان ہے، رسول اللہ کی محبت آقا نامدار کی 23 سالہ زندگی کی دن اور رات کی تعلیمات کی جان اور روح ہے۔ اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو خدا کی قسم روزانہ قرآن پڑھو گے، اس قرآن سے تمہیں کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سنتوں پر مر مٹ جاؤ،
رسول اللہ سے عشق نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ مر مٹنا کوئی کام نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم مسلمان نہیں ہے کون؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت والناس اجمعین، جو دنیا میں محبت کے جذبات ہیں، والد ہو یا ولد ہو، لڑکا ہو یا ماں باپ ہو، یا دنیا میں کوئی بھی عشق و محبت کے پروانے جلاتا ہو، ان سب سے زیادہ محبت اگر رسول اللہ سے نہیں ہے تو تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے. تمہارا عالم ہونا، تمہارا مفتی ہونا، تمہارا قاری ہونا، نمازی ہونا، حاجی ہونا، تبلیغی ہونا کوئی کام نہیں آئے گا. رسول اللہ کی محبت ہے تو یاد رکھو ساری دنیا اور آخرت سب بن جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں صحابہ کرام کی محبت دیکھو. اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے محبت ہی کی بنیاد پر سب کچھ لیا. اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرش پر پہنچا دیا. کون تھے؟ رسول اللہ. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے جانے پہ جواب نہیں دیا. سلام پھیرا پھر کہا آئین السائل، کہاں ہے سوال کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے صحابی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب نہیں ہے. فرمایا ما عادت کا رہا. ارے سوال تو کر رہے ہو قیامت تو آئے گی، لیکن یہ بتلاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رہی ہے؟ ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ آیا اللہ کے نبی ما عادت رہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی میرے پاس نمازیں کا ٹکارا، روزوں کا انبار نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے فرض روزے رکھ لیتا ہوں، نمازوں کا وقت آتا ہے فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں. ہاں میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا المرء مع من احب وانت مع من احببت. یاد رکھو قیامت کے دن دنیا میں تم جس سے محبت کیا کرتے تھے، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ رہو گے. اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، قیامت کے دن تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے. تو میرے بھائیوں آج اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم رسول اللہ کی ذات سے بے پناہ اس کو محبت کریں گے تو یاد رکھو مسئلے کا حل ہوگا اور دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی. اور یہ دنیا والے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی سمجھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کا دل اور دماغ مفلوج کر دیا ہے، یاد رکھو ان کی اس حرکتوں سے یہ بتلا دو کہ ہم رسول اللہ کی دیوانگی میں، عشق میں، ان کے غلامی میں جتنا تم الفاظ بدتمیزی کے ادا کرو گے اتنا ہی ہمارے ایمان کے جذبات زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچ جائیں گے. ہم رسول اللہ کے غلام کل بھی تھے، آج بھی ہے. ہماری آنے والی نسلیں بھی غلامی پر مرنا اور جینا اپنے لیے فخر سمجھیں. میرے بھائیوں میں آپ کو رسول اللہ سے عشق و محبت کے چند واقعات سناتا ہوں جس کے حضرات صحابہ کرام تھے جو اللہ کی زمین پر رسول اللہ کے بعد سب سے سچے لوگ ہیں، سب سے بڑھ کر لوگ ہیں، سب سے باعظمت اور باکردار لوگ ہیں.
اللہ کے نبی سے محبت اور عشق تھا. اور کیسا عشق! اللہ کے نبی نے پچھنا لگوایا، آپ کے جسم مبارک سے خون مبارک نکلا. حضرت عبداللہ بن زبیر وہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اے عبداللہ، اس خون کو کسی کنارے جگہ پر دفن کر دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے لیا اور لے جا کر کے دیوار کی اوٹ میں گئے اور چلے آئے. عبداللہ دبا دیا، جی کہاں دبایا؟ تو عبداللہ بن زبیر نے صحابی نے، اے اللہ، میں نے آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کو پی لیا. آپ سوچئے، میں نے کہا آپ نے سن لیا. جسم مبارک سے خون مبارک نکلنے والا اللہ کے نبی کے جانشین صحابی عبداللہ ابن زبیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور گڑبڑ گڑبڑ پیٹ میں اندر کر دیا. ایک دو قطرے نہیں، پی لیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے. یہ رسول اللہ کے دیوانے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود کفار مکہ کا ایلچی بن کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا. کیوں؟ عروہ ابن مسعود بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں آتا جاتا رہتا تھا. وہ آیا، ساری کیفیات دیکھی، صحابہ کرام کے عشق و محبت کے حالات دیکھے. وہ اپنے دوستوں کے پاس، کفار مکہ کے پاس جا کے کس سے مقابلہ کرنا جانتے ہو؟ ارے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، اس کے غلاموں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے رسول اللہ کے غلام حضرات کے صحابہ کرام کی جو کیفیت دیکھی ہے وہ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں. اور میں کیا دیکھ لیا تم نے؟ کون سا ایسا کام دیکھ لیا؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ناک سے ریت نکلتی ہے، صحابہ کرام اپنی ہاتھ میں لے کر اپنے جسم میں بند لیتے. اللہ کے نبی تھوکتے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے بدن پہ بند لیتے. یہ عشق، یہ محبت، اللہ اکبر. آپ دیکھیے غزوہ احد، یہ شور مچ گیا. تھوڑی سی صحابہ کرام سے بے توجہی ہو گئی، فیصلہ کرنے میں کمی رہ گئی اور کفار مکہ کا لشکر صحابہ کرام پر ٹوٹ پڑا. اللہ کے نبی کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے. صحابہ کرام کا جسم میں سے ایسا لگتا تھا جیسے جان نکل گئی. افراتفری مچ گئی. چند صحابہ 15-16 صحابہ گنتی کے رسول اللہ کے آس پاس آ کر کے گھیرا لگا کے کھڑے ہو گئے اور کفار مکہ داغ لگائے ہوئے تیروں کی برسات کر رہے ہیں. حضرت ابو دجانہ نے رسول اللہ کے اوپر اپنی پیٹھ سے آڑ کر دیا. حضرت ابو دجانہ کی پیٹھ پر اتنے تیر لگے کہ 1 انچ جگہ بھی خالی نہ رہی. حضرت ابو دجانہ کی کمر چھلنی ہو گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف جو تیر آ رہے تھے اپنا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف کر دیا. جتنے تیر آگے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر لگتے، ایک تیر آیا حضرت قتادہ کی آنکھ نکل کر
کے باہر آ گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت قتادہ جب لڑائی ختم ہوئی تو وہ آنکھ کا ڈھیلا پوری آنکھ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ اٹھائی اور قتادہ کی آنکھ میں رکھ دیا اور دعا کہ اللہ قتادہ کی آنکھ کو اس سے زیادہ خوبصورت بنا دے اور زیادہ تیز نظر والا بنا دے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر کے جب تک میں زندہ رہے قتادہ آنکھوں کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب دیکھیے ایک کفار مکہ نے زبردست حملہ کیا۔ اللہ کے نبی جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کی دو سلاخیں نکل کر کے رسول اللہ کے جبڑے میں گھسی اور اندر گھس نکلی، گالے مبارک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے، دوڑے، ان سے زیادہ تیز ابو عبیدہ بن الجراح دوڑے اور دانت سے پکڑ کر کے کھینچا تیزی کے ساتھ۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا، سلاخ نکالی، دوسری سلاخ کے لیے پھر دوسرا دانت نکالا، لگایا، کھینچا، عبیدہ بن الجراح کے دو دانت ٹوٹ گئے، اللہ نبی کے بھی دو دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک زندہ دانت کا ٹوٹ جانا کتنی تکلیف، کچھ نہیں، اللہ کے نبی کے گالے مبارک میں زخم ہو گیا، اس زخم سے جو خون نکل رہا ہے اب زمین پر گرنے والا ہے۔ مالک ابن سنان برابر میں کھڑے ہوئے دوڑتے رہے، اللہ کے نبی کے گالے مبارک پر اپنے دونوں ہونٹ رکھ دیے اور سارا خون اپنے پیٹ میں لے لیا۔ یہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہوگی۔ یہ واقعہ، یہ حالات کافی دنوں کے بعد حضرت اویس قرنی کو پتا چلا، جو مدینے سے سینکڑوں میل دور پر ہے، کہ اللہ کے نبی کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت اویس قرنی نے ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے برابر میں ہو، وہ بھی توڑ دیا۔ اس طرح کر کر کے اپنے 32 توڑ ڈالے رسول اللہ کی محبت میں۔ یہ اویس قرنی کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کی شہادت کی خبر ہوتے ہوتے مدینہ پہنچ گئی۔ مدینے میں عورتیں تھیں، صحابیات تھیں، ان صحابیہ میں ایک عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ بے قرار ہو کر کے، پریشان حال ہو کر کے آپ گھر سے باہر نکل کر کے احد کی طرف دوڑ پڑی۔ قافلے آ رہے، لوگوں نے خولہ کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے تو شوہر شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں؟ حضرت خولہ سے کہا دیکھو پیچھے آ رہے ہوں گے۔ آگے بڑھی، اے خولہ کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے والد بھی شہید ہو گئے۔ ارے بھائی یہ بتلاؤ رسول اللہ کس ہاتھ میں؟ پیچھے دیکھو کسی قافلے میں آ رہے، پیچھے نہیں، کہا اے خولہ کہاں دوڑ رہی ہو؟ تمہارا تو لڑکا بھی شہید ہو گیا ہے۔ ارے چھوڑو، یہ بتاؤ رسول اللہ کس حال میں؟ کہ دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے، اس کے درمیان رسول اللہ ہوں گے۔ قافلے کے پاس گئی، چیر کی ہوئی، رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلدو۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے بیوقی بھی مبارک، یتیمی بھی مبارک، میری گود کا چھن جانا بھی مبارک، آپ سلامت رہے، میرا سب کچھ لٹ جائے، میں برباد ہو جاؤں دنیاوی اعتبار سے، لیکن رسول اللہ آپ کو کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے۔
یہ رسول اللہ سے محبت تھی میرے عزیز دوستو. رسول اللہ سے محبت جو صحابہ نے کر دیا اس کی داستانیں اتنی ہیں کہ لوگوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں اوراق کو کالے کر کے رکھ دیا رسول اللہ کی محبت میں. میرے بھائیوں آپ دیکھیے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, پردہ فرما گئے. حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر قوت اور ہمت والا آدمی ہوش کھو بیٹھے, تلوار لیے گھوم رہے, کوئی نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے. خبردار. حضرت عثمان غنی نڈھال بیٹھے ہوئے, حضرت علی بالکل بے سدھ ہو گئے. حضرت ابوبکر آئے, اللہ کے نبی کے چہرے انور کا بوسہ دیا, اور پھر وہ حالات شروع ہوئے جو حالات کی داستانیں آپ جانتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک صحابی جا رہے تھے ایک باغ مدینے منورہ میں, کھجور کا باغ. وہاں ایک صحابی کھجور توڑ رہے تھے. ان صحابی کا نام محدثین نے لکھا ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. وہ توڑ رہے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہ کھجور توڑ رہا ہوں. تو میں نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو گیا ہے, مدینے میں کیا ہو گیا, میں تو نہیں جانتا, میں تو یہاں باغ میں ہوں. کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. فوراً نیچے اترے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نیچے اترے اور دعا کی, اے اللہ, اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا رسول اللہ کو تھی, اب وہ دنیا سے چلے گئے. اے اللہ, میری آنکھوں کی بینائی دے دے اور اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے. یہ رسول اللہ سے محبت تھی. اس لیے میرے بھائی, آج ہماری اور آپ کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سننے سے زیادہ عمل کا کام کریں. ہم خود بھی رسول اللہ کی محبت کے جذبات کو پیدا کریں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب ہم پر رسی کسی آتی ہے, غم کے حالات آتے ہیں, تو ہم رسول اللہ کی تعلیم کے اوراق کو پلٹتے ہیں. اور جب خوشی کا موقع آتا ہے, میرے لڑکے کی شادی ہے, میری بیٹی کی رخصتی ہے, تو ہم اللہ اور اس کے نبی کی ساری تعلیم کو پیچھے ڈال کر کے, ارے مولوی صاحب ایک ہی مرتبہ تو شادی ہوگی, ایک ہی تو میرا لڑکا. میرے بھائیوں یاد رکھو, اپنے حالات کو نہیں بدلو گے تو آج دنیا کے حالات آپ کو چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اولاد کا ایمان خطرے میں ہے, اس کے عقیدے اور اس کی عزت و آپ کو داؤ پر لگے ہوئے. اس لیے میرے بھائیوں, ہوش کرنا بھول لیجیے اور ان چیزوں کو یہاں سے لے کر کے جائیے خیر سگالی کے طور پر اس مبارک اسٹیج سے, جہاں رسول اللہ کے بتوالوں کی بات ہو رہی ہو, اس اسٹیج سے یہ پیغام لے کر کے جائیے. ہم جہاں رہیں گے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے, رسول اللہ کا سچا غلام بنائیں گے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہ کیا, اور یہاں علماء بیٹھے ہوئے, میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی برادری میں ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی سمجھ کر کے میری بات کو سمجھ لیجیے. میرے دل کی دھڑکن ہے, میرے دل کا درد ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, یہاں کے علماء ائمہ اور خطباء سے کہتا ہوں, قوم کے برادریوں سے, چودھریوں سے اور ذمہ داروں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی تقریروں کو اور آپ نے جمعے کے خطاب میں حضرت موسیٰ, فرعون, شداد اور نمرود اور شادی اور بیاہ اور بارات کے
बच्चों को सुनाना थोड़ा सा बंद कर दिए, कम कर दिए। मैं नहीं कहता आप बिल्कुल बंद कर दिए, कम कर दीजिए और मेरी कौम को ये बतलाइए कि तुम्हारी आने वाली नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मेरे आका ने क्या बतलाया है, मैं बहुत मुख्तसर सा करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे आका ने बतलाया, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो, दाएं कान में अजान, बाएं कान में तकबीर। अजान और तकबीर की अहमियत को बतलाओ, दुनिया वालों को समझाओ, अकीका और उसकी अहमियत को बतलाओ और ये कह दो मेरे आका ने ये फरमाया है कि अल्लाहु अकबर और अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं उसके बच्चे के कान में डाल करके उसके दिल में अल्लाह की अज़मत और रसूलुल्लाह की शान और उसकी रिसालत का बीज बो। आज बीज डाल दोगे तो यही बीज उसकी मौत तक बढ़ता बढ़ता एक तनावर दरख्त बन जाएगा, जिस दरख्त के साए में दुनिया के बड़े से बड़े बातिल और फितना परवर लोग आकर के सहारा तो तलाश करेंगे लेकिन इसके ईमान का सौदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूं उलमा से, आप औलाद की सही तरबियत को बतलाइए। आप जनाजा निकालिए, कौन देता है अज़ान, कौन देता है तकबीर, कौन करता है तहमीद, कौन करता है अकीक़े, कौन करता है रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक कौन नाम रखता है, कौन देता है अज़ान। 70% बच्चे जवान मर जाते हैं, उनके कान में अज़ान और तकबीर नहीं होती। कैसे हो? मेरा बच्चा तो हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है और हॉस्पिटल में कारोबारी सिस्टम है, न मां ने देखा न बाप ने देखा। डॉक्टर ने आके कह देगी अरे सांस नहीं चल रहा है, मुश्किल से ले रहा है, इसको ऑक्सीजन रूम में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनसे 60 लाख है। वहां से उठा करके उसको ऑक्सीजन रूम में डाल दिया। 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन माँ बाप ने लड्डू मिठाई खा करके खुशियां और मुबारकबाद पेश करके सब अपने अपने घर में चले गए। बच्चा वापस मिला 10 दिन के बाद, ना अज़ान रही न तकबीर रही। जब बीज नहीं डाला है तो पेड़ और फल की तरफ तुम्हारी निगाहें कैसी है? तो बेकार हो गया मामला। अल्लाह के नबी ने फरमाया अकीका करो। साहबा ने कहा अकीका क्या चीज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर अकीका कर दोगे तो इस बच्चे के दिल और दिमाग से माँ बाप की नाफरमानी के जज्बात खत्म हो जाएंगे। कौन करता है अकीका? कौन खरीदेगा 24-25 हजार रुपए का बकरा? अरे चल कर देंगे बकरी, कर दो, इसका खतना करा दो, बाल काट दो, सदका कर दो, बकरीद में कर दो। अब जब बकरीद का वक्त आया तो हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब के मदरसे की तरफ ओहो 4000 रुपए का एक हिस्सा, वो डर के पीछे हमें अपना फर्ज अदा करें कि अकीका करें, थोड़ा महीना साथ कर देंगे। जवान हो गया, अकीका नहीं हुआ, पीछे जनाजा निकल गया। तो मेरे भाई, उसके दिल में तो रसूलुल्लाह की नाफरमानी के जज्बात पैदा हो गई। इसलिए मेरे भाई, मैं उलमा से कहूंगा आप ट्रेनिंग कोर्स बनाइए। मुझे ये मालूम है कि दूसरे मुल्कों में 5 जगह बाकायदा ट्रेनिंग कोर्स का है। शादी होने के बाद आपको किस तरीके से लाइफ जीना है, ससुराल की, औलाद के सिलसिले, उस कोर्स को जो फॉलो करेगा और जो उसका सर्टिफिकेट दिखाएगा, काबिल और आदिल उसका निकाह पढ़ाएगा, वरना नहीं पढ़ाएगा। मेरे भाइयों, हम किस किस चीज को रोए, कहां कहां और किस चीज का तस्करा है। मैं इन उलमा से फिर कहता हूं और बड़ी गुस्ताखी की माफी के साथ कि आप मेरी झालों में निकाह पढ़ाना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।
سنت کا مذاق اڑا کر کے میری کہانوں میں جوتوں کے حوالے کرتے نہیں ہے میرا. کیا یہودی اور نصرانی سے گئے گزرے جو اپنے کلیساؤں میں جو اپنے چرچوں میں ہی نکاح کرواتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, کسی اور جگہ پہ نہیں تھا. تو دیکھو آنا ہم رسول اللہ جیسا ماحوتاب رکھنے والا آدمی, ایسا پیغمبر جو نبیوں کا امام ہو, جو اللہ کا حبیب ہو, اس حبیب کی تعلیم سے وابستہ ہو کر کے ہم نے مسجدوں میں نکاح پڑھانا چھوڑ دیا. سب یہ میں حافظ صاحب سے کہوں گا, آپ پورے شہر کا نظام بنائیے, اور جس عالم نے جس نکاح پڑھانے والے نے اگر میری حال میں نکاح پڑھایا ہے اس سے باس پوچھ کی بند کر دیجیے. تماشا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر فاتحہ تو کا تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائی یہ دل خراش بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو یہاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے, لے کے جائیں گے, لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ دعا کریں.